اور اس کے بعد فاطمہ زہرا دین کی ریزننگ کو بیان، علتوں کو بیان. اور یہ موضوع وہ ہے کہ عالمین میں سب سے پہلے اس موضوع پہ جس نے کلام کیا ہے وہ ذات فاطمہ زہرا. اس سے پہلے کسی نے اس موضوع پہ گفتگو نہیں کہ دین کی اور شریعت کی ریزننگ کیا ہے، علتیں کیا ہے. کہ اللہ نے ایمان کو اس لیے رکھا تاکہ شرک کی نجاست سے تمہیں پاک کر. اللہ نے نماز کو اس لیے رکھا تاکہ جب اللہ کے آگے سر جھکاؤ تو تمہارے اندر سے تکبر ختم ہو جائے. کہ اللہ نے زکوٰۃ کو اس لیے رکھا تاکہ تمہارا دل پاک ہو جائے اور تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے. اور اس کے بعد شہزادی فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ اللہ نے ہماری امامت کو وطاعتنا نظاماً للملہ، یہ جو ملت میں ہارمنی ہے نا، ہم آہنگی ہے امت کے اندر، یہ کس کے سبب ہے؟ یہ ہم آل محمد کی اطاعت کے سبب ہے. یعنی امت میں اس وقت تک ہم آہنگی رہے گی جب تک آل محمد کی اطاعت ہوگی. جب آل محمد کی اطاعت نہ ہو تو امت میں ہم آہنگی نہیں ہے. اور اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ، اگر فرقہ واریت سے بچنا چاہتے ہو تو علی کی ولایت کا اقرار کرو. اس کا معنی ہے مائنس ولایت علی اتحاد نہیں ہوتا. فاطمہ زہرا بول رہی ہیں کیا نہیں؟ نبی کی بیٹی بول رہی ہے کیا نہیں؟ امامتنا امانا للفرقہ، اگر چاہتے ہو کہ فرقہ واریت ختم ہو جائے تو ہماری امامت کے سائے میں آ جاؤ، ہماری ولایت کے سائے میں آ جاؤ. یعنی فرقہ واریت ختم ہی اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب ولایت آل محمد پہ امت جمع ہو. کیونکہ اتحاد ہوتا ہے کامن ٹرم پر. اتحاد کامن ٹرم پہ ہوتا ہے یا نہیں؟ کہ بھئی آپ کے اور ہمارے درمیان یہ مشترک ہے، اس پہ مل جاتے ہیں. کامن ٹرم کیا ہے مسلمانوں میں؟ حدیث ثقلین ہے یا نہیں؟ کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اہل سنت کی یہاں بھی تواتر سے ہے، مکتب اہل بیت میں بھی تواتر سے ہے. تو اگر آج امت اتحاد چاہتی ہے تو صرف اس کا ایک طریقہ ہے، حدیث ثقلین پر جمع ہو جائے کہ گمراہی سے وہی بچے گا جو قرآن کو تھامے گا اور اہل بیت کو تھامے گا، اہل بیت کے دامن سے متمسک رہے گا.